اہل اللہ صرف انہی لوگوں کو ملتے ہیں۔ اللہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج کے دور میں کوئی اللہ والا نظر ہی نہیں آتا۔ نظر کیوں نہیں آتا؟ کہ ہمارے اندر پیاس نہیں بڑھتی۔ یہ بڑا اعلیٰ سودا ہے، صرف انہی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اہل اللہ کی پہچان انہی کو عطا ہوتی ہے کہ جن کے اندر اپنے پیاس بڑھتی ہو، جن کے اندر طلب ہو، انہی کو اللہ تعالیٰ دکھاتا، انہی کو اللہ تعالیٰ۔ وہ عام لوگوں میں گھل مل کے رہتے ہیں۔ بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی آپ ان سے میل ملاپ کرتے رہے مگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اللہ کا ولی تھا۔ بہت سے کام کاج کرنے والے آپ کو زندگی میں ملتے ہوں گے، کوئی کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے، اس طرح کے لوگ دیکھے ہوئے، کوئی مزدور ہے، کوئی چھاپڑی لگائے بیٹھا ہے، کوئی دکان پہ کپڑے سی رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ساری زندگی آپ کا تعلق رہا مگر پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس طرح ہوتا۔ اب انڈیا کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے، قاری صاحب نے سنا ہوگا کہ کسی نے کہا کہ یہ جو نظام بڑا خراب ہو گیا ہے، نہ ٹریفک کا نظام درست ہے، رشوت خوری ہے ہر طرف، اور سارا نظام درم برم ہے۔ قاری صاحب تو وہ بھی تصوف سے تعلق رکھنے والا تھا، جو سوال کر رہا تھا کسی بزرگ سے۔ اس بزرگ نے کہا کیا کریں، جو ہمارا جو کتب ہے نا، سارا نظام اس کے سپرد ہوتا ہے، ہمارا کتب بڑا نرم مزاج ہے۔ بس ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہمارا کتب بڑا نرم مزاج ہے۔ وہ تڑپ گیا وہ شخص کہ حضور اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کتب کو جانتے ہیں، آپ کتب کو جانتے، خدا کے لیے مجھے بتا دیں، میں کسی اس راز سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا، آپ مجھے بتا دیں کہ اس وقت کتب کون ہے، کس کی ڈیوٹی لگی ہے، کون ہے کتب؟ آپ نے فرمایا بس زبان سے ایک بات نکل گئی، تم تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ اس نے اصرار کیا، بڑا لاڈلا تھا اس بزرگ کا وہ شخص، اس نے اصرار کیا، اس نے کہا کہ اچھا بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ جو چاندنی چوک ہے نا، وہاں پر جاؤ، وہاں پر وہ شخص جو خربوزے بیچ رہا ہے، وہ جو خربوزے بیچ رہا ہے وہ کتب ہے، اور ان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ حضور میں تو جاؤں گا، آزماؤں گا جا کے، کیا کہ وہ بڑے نرم طبیعت کے ہیں، ان کی نرمی کی وجہ سے، ان کی نرمی کی وجہ سے سارا ماحول ڈسٹرب ہے، تو میں دیکھوں گا کتنے نرم مزاج ہیں۔ تو وہاں پر گئے، وہ شخص گیا، خربوزے بیچ رہے تھے، جا کر سلام عرض کیا کہ خربوزے میٹھے ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹے خربوزے میٹھے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ پہلے میں چیک کروں گا کاٹ کے، میٹھا ہوگا تو لوں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹے لو، یہ کاٹ کے کھاؤ، یہ میٹھا۔ جب کاٹ کے کھایا تو حقیقت میں میٹھا تھا، مگر کہنے لگا کہ بابا جی یہ تو پھیکا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی رکھ دو، دوسرا دیکھ لو۔ وہ کاٹ کے تھوڑا سا کھایا، وہ بھی میٹھا تھا، کہنے لگا بابا جی یہ بھی پھیکا ہے۔ سارے خربوزے وہ جو چھاپڑی پر سارے خربوزے تھے کاٹ کے رکھ دیے، کہنے لگا کہ بابا جی کوئی میٹھا نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے کوئی بات نہیں، کل آنا شاید کوئی میٹھا نکل آئے۔ وہ حیران رہ گیا، اتنے نرم۔ واپس آئے اپنے اس محسن بزرگ کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ حضور آپ نے درست فرمایا تھا، یہ تو بڑے نرم مزاج ہے، میں نے ایسی باتیں کی جس سے بندے کو غصہ آ جاتا، اور انہوں نے ذرا غصہ نہیں کیا۔ اب وہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد واپس آیا تو نظام سارا اس تھا۔ اب پھر انہی سے پوچھا کہ حضور اب کیا ہو گیا، کیا انہوں نے اب سختی کر دی ہے کہ نظام سارا درست ہے؟ کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، وہ جو نرم مزاج کتب تھا نا، ان کا وصال ہو گیا، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اور ان کی جگہ جو کتب آیا ہے وہ بڑا سخت مزاج ہے۔ تو یہ پاؤں میں گر گئے کہ حضور مجھے بتا دیں، میں ان کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔
آپ نے بتا دیا مختصر یہ۔ اب وہاں پر گئے، فرمایا وہ جو شربت بیچ رہا ہے نا، ریڑی لگائی ہوئی ہے اور شربت بیچنے والا چاندنی چوک میں، وہ کتب ہے۔ اب یہ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بابا جی یہ آپ شربت بیچ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا نظر نہیں آ رہا کہ شربت ہے؟ اوپر لکھا بھی ہوا ہے شربت ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ حضور یہ میٹھا شربت ہے۔ فرمایا بیٹا شربت ہوتا ہی میٹھا ہے، شربت پھیکا بھی ہوتا، جس کو شربت کہتے ہو میٹھا ہی ہوتا ہے۔ بابا جی میں پہلے چیک کروں گا، اگر میٹھا ہوا تو پھر میں لوں گا۔ فرمایا چیک کر لو۔ اس نے شربت پیا، تھا میٹھا، اور کہنے لگا کہ بابا جی یہ تو پھیکا ہے۔ آپ نے تھپڑ لگایا، فرمایا مجھے بھی خربوزے والا سمجھ لیا۔